النجم اور سورۃ القمر، یہ ساری صورتیں وہ ہیں سوائے سورہ محمد اور سورۃ الفتح اور الحجرات کے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ احقاف، اللہ تعالیٰ نے اس میں احقاف کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یہ عرب قوم کا علاقہ جس میں قوم عاد بستی تھی، اور قوم عاد نے ایک اپنا دور گزارا ہے، لمبا چوڑا دور، ان کی حکمرانی کا دور تھا، ان کی طاقت اور تجارت کا دور تھا۔ تو قرآن حکیم سورۃ الاحقاف کو لا کر اسلام کے عالمگیر غلبے کو بیان کرتا ہے کہ اب آنے والا دور جس طرح عربوں کے اندر یہ ان کے حاشیہ خیال میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے اپنی عالمگیر حکومت پیدا کرنی ہے، بڑی حکومت پیدا کرنی ہے، تو قرآن کہتا ہے بڑی حکومت اب تم اللہ کے حکم کے مطابقت میں پیدا کرو، کائنات میں اللہ کو حاکم علی الاطلاق سمجھ کر اب عالمگیر نظام جو پیدا کرنا ہے اس کو یہ تقاضے کیا ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر پہلے درجے میں اپنی قومی زندگی کی تعمیر کرو کہ آج تمہارے اندر قومی سطح پر کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، کیا نظریات اور افکار ہونے چاہیے، اور عالمگیر دور جو نئے تقاضے لے کر تمہارے پاس آئے گا اس کی مطابقت میں تم نے کیا کرنا ہے۔ تو عالمگیر دور کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم شرک سے نکلیں، توحید پر آئیں، کیونکہ دنیا کی ساری قومیں ان کے اندر توحید کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے، اگرچہ آج دھندلا گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، لیکن ان کے اندر توحید کا تصور موجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور موجود ہے۔ لہذا مسلمان اسلام کے تصور کے جو جامع پہلو ہیں، اس کے کامل اور مکمل پہلو ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا کی ان ساری قوموں کے تصور توحید کو ان کے اندر جو جامعیت پیدا کریں وہ اپنے تصور سے، اور پھر یہ ان کی سرداری کریں، نہ کہ ان کے مقابلے میں آئے۔ ان کے مقابلے عزیر توحید کو مانتے ہیں لیکن ان میں خرابیاں، کمزوریاں ہیں، انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، جہالت کا راستہ اختیار کر لیا، لیکن جتنی چیز کو مانتے ہیں اس کو آپ منوا کر، آپ ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے لیڈر بن جائیں۔ تصور تو وہ مانتے ہیں، تو قرآن حکیم نے یہ عالمگیر تصور دیا ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے اندر جو صالح عناصر ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا یہ جتنا علاقہ ہے، جتنی امتیں گزری ہیں، اور اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی محنتیں رہی ہیں، لہذا اب ان محنتوں کو مرتب کرنا ہے، منظم کرنا ہے، ان کو ایک شکل دینی ہے۔ تو پہلا درجہ توحید کا ہے کہ آپ نے شرک سے نکلنا ہے، اور ان کو اس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ تم کسی اور طاقت کو اپنا بڑا مت تسلیم کرو۔ کیوں تسلیم کرتے ہو؟ ام لہم شرک فی السماوات، ان کی کیا کارکردگی ہے؟ آسمان بنائے انہوں نے، زمین بنائی ہے انہوں نے، تم ان کا کیوں حکم مانتے ہو؟ عالمگیر سطح پر اس طاقت، اس بڑی قوت کو مانا جائے گا جس کا دنیا میں رول ہے، جو خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب جب یہ توحید کا یہ جامع تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو وہ آگے سے مکہ کے سردار کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون افترا، یہ تو تم اپنا تصور من گھڑت لے کر آئے ہو، یہ ساری قومیں توحید کو مانتی ہیں، یہ تو من گھڑت تصور ہے۔ قرآن کہتا نہیں، یہ من گھڑت تصور نہیں، یہ حقیقی تصور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اعلان کر کے بتا دیں، اب یقولون افترا قل ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو دیکھو آج اس کے نتائج نکل رہے ہیں،
تو اس کے نتائج کیوں نکلتے؟ آج لوگ اس سے منتشر ہو جاتے. میری بات نہیں ہے، میں تو اللہ کی بات پیش کرتا ہوں. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. یہ اللہ کا پروگرام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم اپنی قومی زندگی تعمیر کرو، صلاحیت اور طاقت پیدا کرو، اور دنیا کی ساری قوموں کو ملا کر اسلام کی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں انسان دوست عالمگیر نظام پیدا کرو. یہ تمہاری ٹیم، تمہاری ضرورت. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا کیا کہ آپ کی نبوت کی یہ محنت توحید کی اساس پر جو آپ نے دعوت دے کر دنیا میں سسٹم اور نظام پیدا کیا. قرآن کہتا ہے یہ نبوت محمدی کا یہ عالمگیر نظام، بین الاقوامی نظام، یہ اس بات کا شاہد ہے. اب دیکھو رسول اللہ نے جو نظام بنایا تھا دنیا میں 1100 سال تک وہ چلا. اب یہ دنیا میں مسلمانوں کے حق ہونے کی دلیل تھا، یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل تھا، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل تھا. یہ 1200 سال ہمارے غلبے کا دور، اسلام کی عزت کا دور، اس کے سسٹم اور نظام کا دور. اب مسلمانوں کی غفلت سے وہ ٹوٹ گیا. تو قرآن کہتا ہے جس طرح وشہد شاہد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر سے یہودیوں میں سے کچھ علماء نے اس دین کو قبول کر لیا، عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے اس دین کو قبول کر لیا. اگر یہ دین سچا نہیں ہے تو ورقہ ابن نوفل جو عیسائیوں کا عالم ہے وہ شروع دن سے وہ کہتا ہے کہ یہ دین حق ہے. اسی طریقے سے یہود کے بڑے بڑے علماء وہ انہوں نے ہلکا بگوش اسلام ہو کر انہوں نے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کر لیا تھا. اس کا مطلب دنیا کے سارے مذاہب نے اسلام کی حقانیت کا ان کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے اعتراف کر لیا. کیوں اعتراف کیا؟ کہ قرآن حق کتاب ہے، یہ دین سچا دین ہے، یہ انسانوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرانا چاہتا ہے. اس کی پہلی بنیاد وہ توحید کی بنیاد پر یہ دنیا میں سسٹم نظام پیدا کریں گے، اور اس نظام کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسانی حقوق کی ادائیگی ہے. ہر آدمی کا حق جہاں وہ ہے اس کو وہ ادا کریں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. دوسرا اصول یہ سمجھایا کہ تو ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ تم کیا کرو؟ دنیا میں احسان کرو ماں باپ کے ساتھ. یعنی جہاں جہاں تمہارے انسانی تعلقات ہیں، جہاں انسانی تعلق پیدا ہوتا ہے وہاں حق بھی عائد ہوتا ہے. اب ماں باپ کا آپس میں بیٹے اور باپ کا تعلق ہے، ماں بیٹی کا تعلق ہے، یہ رشتہ ہے. جہاں تعلق پیدا ہوگا وہاں حق بھی پیدا ہوگا، اس حق کو ادا کرنا بھی ہوگا. اس لیے تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، سوسائٹی پیدا کرنی ہے، معاشرہ پیدا کرنا ہے. تیسرا اصول وہ بیان کیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب وہ کیا ہے کہ تم دنیا میں جس چیز کو حق سمجھتے ہو، صحیح سمجھتے ہو، اس پر استقامت دکھاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، یہ تمہاری کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آگے حالات بیان کیے، دنیا کی مختلف قوم عاد کا حال بیان کیا، اور عربوں کے مختلف عرب کے قبائل، ان میں سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر مطمئن ہوتے ہیں. پہلے اپنے اپنے قبیلوں میں گئے ہوئے تھے، اکیلے اکیلے بیٹھے تھے. اب یہ چپکے سے آتے اور آ کر اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر بات چیت کرتے ہیں. تو عرب کے سارے قبیلوں کے اندر اسلام کی تحریک، اسلام کی آواز، قرآن کی صدائے بازگشت کی چل رہی ہے. اور وہاں اسلام کے حمایت میں، دین اسلام اور قرآن کی حمایت میں اس کے علم کے اثرات لے کر وہ بہت سارے لوگ جو سابقہ انبیاء اور سابقہ قوموں کے باقیات الصالحات تھے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اسی طرح قوموں کا ذہن بدل رہا ہے دین کے حوالے سے. اسی طریقے سے یہاں جنوں کی ایک جماعت وہ بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنتے ہیں. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. خفیہ جماعتیں جنوں کی ہوں یا انسانوں کی ہوں کہ وہ آتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، رسول اللہ سے آ کر سیکھتے ہیں، اپنے قبیلوں میں واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کام کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے مکی دور کے اندر ہی بہت سارے قبیلوں کے اندر لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت عمرو بن طفیل الدوسی
یہ اپنے علاقوں سے آئے اسلام کے 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال میں، اور مسلمان ہو گئے، واپس چلے گئے۔ پھر مدینہ ہجرت کر کے وہاں آئے، حضرت ابو ہریرہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے، اور پھر واپس مدینہ میں نبوت ہجرت کے 5ویں سال میں واپس مدینہ میں وہ آئے۔ اب یہ ہر قبیلے کے اندر ابتدائی بازگشت پہنچی ہوئی تھی، جنوں کی ایک جماعت، خفیہ جماعتیں، وہ آ کر سنتی ہیں اور اسلام سے متاثر ہو کر جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ قرآن کی تاثیر کے قائل۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، دنیا میں قومی بیداری کی تحریکات یہ فوری طور پر اپنے نتائج اور اثرات نہیں پیدا کرتی، ان کا ایک وقت لگتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ترتیب سے دنیا میں تحریکات آگے بڑھتی ہیں، لوگ فعال ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ جلدی نتیجہ نہ لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی آج یہ کام ہو جائے، کل یہ کام ہو جائے، پرسوں یہ کام ہو جائے، اور فوراً آپ تاریخ دے دیں گی کتنے دنوں بعد اسلام غالب ہوگا، کتنے دنوں بعد بین الاقوامی حکومت اسلام کی قائم ہوگی۔ نہیں، یہ تو انسانوں کی ذہنی بیداری پر، ان کی توجہ پر، ان کی تعلیم سیکھنے کے، تربیت سیکھنے کے مرحلوں پر ہے، استعداد پیدا ہونے پر ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْنَا، جلدی مت کریں۔ قوموں کے اندر یہ چیزیں ایسا ایسا ڈیولپ ہوتی ہیں، ترتیب پاتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ترقی کر کے کامیاب ہو جائے۔ بلاغ، آپ کا کام نظریہ حق پہنچانا ہے، ان کو ٹریننگ دینی ہے، تربیت دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، جو نہیں مانیں گے وہ تباہ ہو جائیں گے، فاسقین انہوں نے ہلاک ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد، قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ ایک تو اسی سورہ محمد میں آیا ہے، اور دوسرا سورۃ الفتح میں آیا، محمد الرسول اللہ۔ تو اب یہاں اس سورہ محمد، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ سورت یہ بنا دی گئی، مقرر کر دی گئی قرآن کے اندر ایک سورت۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت کی محنت کے بعد وہ کس میدان میں اتریں گے۔ اب دنیا میں پیغمبر اور آپ کی جماعت دنیا میں دین کے غلبے کے لیے کیا کام کریں گے؟ وہ دنیا کے اندر اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ظالم قوتوں کو چیلنج کریں گے۔ اب جہاد اور جنگ کے اصول اس کے اندر بیان کیے۔ جنگ اور جہاد میں خطرات کیا پیدا ہوتے ہیں، مشکلات کیا پیش آتی ہیں، دشمن کیا کرتا ہے، اور دشمن نما دوست منافقین تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ چلنے والی جو مسلمان جماعت ہے، وہ مسلمان سچی جماعت وہ کیا کام کرتی ہے، ان کی ذہنی سطح کیا ہونی چاہیے، ان کو ہر میدان میں کامیابی کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا چاہیے۔ قرآن حکیم ان سارے سوالوں کے جواب سورہ محمد میں دیتا ہے کہ ایک مسلمان جماعت کو میدان جہاد میں، میدان جنگ میں کن مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ دشمن کے قیدی آئیں گے، دشمن پر تم حملہ آور ہوگے، اب کیوں حملہ آور ہوگے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اب قرآن حکیم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جب آپ نے تحریک کھڑی کی تو لازماً تمہارا دشمن سے مقابلہ ہوگا، یہی سے تو فرق پتہ چلتا ہے۔ اب اللہ کے دوست کون ہے، اللہ کا دشمن کون ہے؟ منافقین نعرے تو بہت لگاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور پتہ کہاں چلے گا؟ میدان جنگ میں پتہ چلے گا۔ اس لیے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کی مدد کیا کرو؟ تم اس کے دین کو دنیا میں غالب کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں دنیا میں غلبہ دے گا، تمہاری صلاحیت اور استعداد پیدا کر دے گا۔ اس لیے منافقین جب جہاد کا حکم آتا تو وہ اس وقت وہاں سے بھاگتے، وہ موت طاری ہو جاتی ہے ان پر۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے میدان جہاد میں اتر کر قربانیاں دینے کا مرحلہ کیوں رکھا ہے؟ فتح بعد میں آئے گی، پہلے تمہیں قربانی دینی پڑے گی، یہ قربانی پہلے کیوں دلوا رہے ہیں؟ اس کا بھی مقصد ہے فَلَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور میں اگر قربانی کے بغیر یہ حکومت تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ قوم کا مال لوٹو گے۔ پھر قربانی تو دین ہے، تو تم جو لوگ غیر تربیت یافتہ طبقہ ہے وہ تو مفاد پرست ہوتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ لوگ فوری طور پر حکومت میں جائے تو سارے لوگ آ جائیں گے کہ اسلام میں فتح حاصل ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں فتح تو ہوگی لیکن پہلے قربانی اپنی دینی پڑے گی. سب سے پہلے قربانی دینے کے لیے خود محمد رسول اللہ میدان جنگ میں اتر رہے ہیں. آج بڑے بڑے پڑھے لکھے جہاد کے نام پر تحریکات چلی, سارے لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے قوم کو بچوں کو میدان جنگ میں اتار دیا. تمہارے اوپر جہاد فرض ہے, ان کے اپنے بچوں پر جہاد فرض نہیں, ان کے اپنے اوپر بھی جہاد فرض نہیں ہے. عجیب بات ہے. رسول اللہ کہتے ہیں جہاد فرض ہے, دشمن کے مقابلے میں لڑو. تو بڑی بڑی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80-84 کے قریب جنگیں لڑی, جن میں سے 28 یا 29 غزوات ہیں جن میں براہ راست میدان جنگ میں اتر کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت کی, خود میدان میں اتر کر جنگ لڑوائی اور بڑے بڑے نو مار کے لڑے اللہ کے پیغمبر نے. اور آپ کی جماعت میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ کر دین حق کی حکومت پیدا کر کے اس کے لیے آپ آگے بڑھتے ہوئے فتح حاصل کرتے ہوئے گئے. اور اتنی جنگوں میں آپ نے داخل ہونے کے باوجود پورے عرب پر, جزیرۃ العرب پر دین کو غالب کر دیا. کفر شرک کا نظام ٹوٹ گیا, قوموں کو خوشحالی ترقی مل گئی اور دنیا میں دشمن کے اور اپنے ملا کر 1500 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے. مسلمان بھی اور کافر بھی 1500 کے قریب صرف لوگ مارے گئے. تاریخ اٹھا کر دیکھو اب کتنا تھوڑی سے قربانی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور پلاننگ کتنی بڑی ہے, نظام کتنا بڑا کھڑا کر دیا, نتائج کتنے بڑے لے لیے. اور اللہ کے پیغمبر نے قربانی دشمن کے اور اپنے مل میں لا کر 1500 کے قریب لوگ وہ دنیا میں مارے جاتے. آج پاکستان میں ایک مہینے کے اندر وہ سڑکوں پر ایکسیڈنٹ میں 1500 لوگ مر جاتے ہیں جی. اور ہم نے پاکستان بناتے وقت کتنے مارے, افغانستان میں کتنے مسلمان مروائے, فلسطین میں کتنے مروائے, کشمیر میں آج لوگوں نے کتنے مروائے. اب یہ کون سا جہاد ہے جس میں مسلمانوں کو مروانے کا نام جہاد رکھا ہوا ہے, نوجوانوں کو مروانے کا نام جہاد رکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ جہاد ہے. قرآن حکیم سمجھاتا ہے جہاد ہوا ہے جو محمد اور رسول اللہ نے, جہاد ہوا ہے جو ابو بکر صدیق, عمر بن الخطاب, طلحہ و زبیر, علی المرتضیٰ نے کیا. جہاد ہوا ہے جو صحابہ کرام نے کیا. جہاد ہوا جو تابعین تبع تابعین نے کیا. عادل حکمرانوں نے جہاد کیا. جہاد ہوا جو صلاح الدین ایوبی نے کیا, جس جہاد کے نتیجے میں اسلام کو غلبہ ملا. اب یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ, آج یورپ نے جنگ عظیم اول میں 5 کروڑ لوگ دنیا میں قتل کیے. ابھی قتل و غارت گری بھیجنے والے. جنگ عظیم دوم میں کتنے لوگ مارے گئے, لاکھوں لوگ. ہیروشیما اور ناگاساکی جن پر ایٹم بم برسا کر وہاں کی ہستی اور وہاں کی زندگی اور حیات کو برباد کر دیا گیا جنگیں مسلط کر کے. اسلام جنگ لڑتا ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے, گھٹیا مقاصد کے لیے نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑ کر دنیا کو امن دے دیا. کیونکہ وہ جنگ کے بغیر وہ سامان سمجھتے نہیں, آواز ہی نہیں سمجھتے. اس لیے ایک وقت تک تیاری کرنی ہے, عدم تشدد کے اصول پر جماعت بنانی ہے. پھر اس کی بنیاد پر اب دین حق کو غالب کرنے والی جماعت, اس کے پاس آپشن ہے. جہاں اس کو ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جنگ کیوں کرے, جہاں ضرورت نہیں ہے تو بے جان جنگ پیدا بھی نہیں کرے گی. یہ نہیں کہ ہر روز آپ نئی جنگ چھیڑ لیں, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. نئی جنگیں چھیڑی جائیں, نہیں. آج کے دور کی جنگوں کی اور نہیں ہے. آج جنگ معیشت کے دور کی جنگ, آج دنیا میں جنگ سیاست کی جنگ, آج دنیا میں تدبیر اور پلاننگ کی جنگ, مینجمنٹ کی جنگ ہے. دشمن کو مرعوب کر کے اس کے اوپر اپنی طاقت اور قوت سے ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں پھر رسول اللہ کی فتح کو بیان کیا کہ آپ کو فتح کیسے حاصل ہوگی. اب اللہ کے پیغمبر فرمایا جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. آپ نے خواب دیکھا کہ میں 1400-1500 لوگوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, احرام باندھا ہوا ہے, خواب دیکھتے ہیں. اب اللہ کے پیغمبر کی جماعت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی تیار ہیں. سارے لوگ تیار ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے. اب راستے میں نکلتے ہیں, مکہ والوں کو پتہ چلا یہ تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ تو مانتے نہیں ان کے نظام کو, چلنے نہیں دیتے. اور ان کو ہجرت کرنے کے بعد اب یہاں
4 سال یہ گزر گئے، 10 سال پہلا عرصہ گزر گیا، 4 5 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے اسلام بیت اللہ الحرام کا بین الاقوامی قانون پامال کر کے رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کو اجازت ہے، مسلمان نہیں جا سکتے حج عمرہ کرنے کے لیے، ان پر پابندی ہے۔ بھئی کون سے قانون کے تحت تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اللہ نے تدبیر بتا دی، خواب آ گیا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب عمرے کے لیے نکلے، راستے میں انہوں نے روک لیا۔ اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں اور مکہ کے قریب پہنچ گئے، آپ کی اونٹنی جا کر حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ گئے۔ اب اس کو آگے چلاتے مکہ مکرمہ کی طرف دوڑتی نہیں، پیچھے چلاتے لوٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ابصھا حابس الفیل، اس کو اسی ذات نے روک لیا جس نے ہاتھی والوں کو مکہ سے روک دیا، ہماری اونٹنی کو بھی۔ آج مکہ کے نظام، یہاں کی قوتیں بیت اللہ کی حرمت کے لیے کوئی بھی ہم سے معاہدہ کریں گے، ہم ہر معاہدہ ان کا پورا کریں گے، ہر معاہدہ ہم اس کو قبول کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گفت و شنید ہوئی، آخر میں یہ صلح حدیبیہ کا یہ صلح نامہ لکھا گیا۔ اس صلح نامے کے بعد اللہ کے پیغمبر واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد پھر اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتار دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ حضرت عمر آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو صلح کر کے جا رہے ہیں، دب کر صلح کر کے جا رہے ہیں، ان کی ساری شرطیں مان کر صلح کر کے جا رہے ہیں، کیا یہ فتح ہے؟ اور میں ہاں عمر کی فتح مبین ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ایک فتح ہوتی ہے سیاسی فتح، فوجی فتح، دفاعی فتح، آپ دشمن پر قبضہ کر لیں، اس کے لوگوں کو قتل کر دیں اور ان سے حکومت چھین لیں، یہ فتح۔ ایک ہوتی ہے اخلاقی فتح کہ دشمن آپ کے نظام اور نظریے کو قبول کر لے، اپنے آپ کو غلط سمجھے، ہم پہلے غلط تھے، اب کیا ہوا؟ یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے نتیجے میں مکہ کے اندر سے سارے لوگ نکل کر مسلمان ہو گئے، کیونکہ جب آپ گئے اس وقت 1500 لوگ تھے۔ ٹھیک 2 سال کے بعد جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو پورے عرب کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، 10,000 کا لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ 2 سال کے اندر عرب کی ساری قوتیں ہلکا بگوش اسلام ہو گئیں۔ فرمایا یہ ہے فتح کہ آپ نے اپنا کامل نظریوں نے قبول کروا لیا اور مکہ والوں سے وہ ہٹ کے تمہارے پاس آ گئے، یہ ہے فتح مبین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بیعت رضوان بھی ہوئی، جس میں 1400 لوگوں نے موت پر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جان دے دیں گے، ہم اس دین حق کے غلبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب مکہ والوں نے دیکھا یہ جماعت لڑنے کے لیے تیار، جو لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ دنیا میں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ شکست اسے دیتا ہے جو دنیا میں بھاگنا چاہتا ہے، جو دنیا میں بزدلی دکھاتا ہے، وہی دنیا میں پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ جو ڈٹ جائے، استقامت دکھائے، موت کو قبول کر لے، موت نے تو ایک دن آنا ہے، حق کے لیے موت آئے، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اب صحابہ کی جماعت نے موت پر بیعت کی تو دشمن کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا، اس کے نتیجے میں صلح نامہ لکھا گیا۔ اس صلح کے نتیجے میں کیا ہوا؟ عرب کے سارے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ خالد بن الولید مسلمان ہو، عمرو بن العاص مسلمان ہو رہے، ان کے بڑے بڑے سپہ سالار، بڑی بڑی طاقت اور قوتیں، نظام چلانے والے لوگ، وہ سارے کے سارے نکل کر ادھر آگے تجربہ کر۔ اب مکہ میں پیچھے چند لونڈے رہ گئے، چند بے وقوف قسم کے وہ جذباتی لوگ رہ گئے۔ اب ان کے پاس نظام چلانے والی ساری قوت وہ رسول اللہ نے وہاں شفٹ کر دی۔ اب جب چونکہ 2 سال مسلمان آپس میں ملے جلے، لوگوں کو ان کے معاملات دیکھے، تجارت دیکھی، امن دیکھا، انصاف دیکھا، ان کی انسانیت کی ہمدردی دیکھی، تو انہیں پتہ چل گیا عرب قوم کی نمائندہ جماعت، ابراہیم علیہ السلام کی اصل جماعت وہ تو یہی پارٹی ہے، لہذا اسی کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دے دی، فرمایا وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر دنیا میں بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ ایسی جماعت اللہ کے پیغمبر نے کھڑی کی جس نے اس دین کو دنیا پر غالب کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کے جتنے علاقے تھے، ان علاقوں میں جتنی بسنے والی قومیں تھیں، وہ سب کی سب قومیں حلقہ بگوش اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئی، اسلام کا نظام وہاں قائم ہو گیا اور دین حق کو فتح ہو گئی، اور مسلمان ان کے لیڈر اور رہنما بن گئے۔ انہوں نے ان کی رہنمائی کو قبول کر لیا۔ اب یہ کتنی بڑی فتح ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے قائد لیڈر ہیں، اور ان سارے انبیاء کی محنتوں کی باقیات ان کو اسلام کے ساتھ جمع کر کے ایک نیا تمدن کھڑا کر دیا۔ سورۃ الحجرات جس کی طرف توجہ دلاتی ہے، رسول اللہ کے مدینہ جانے سے پہلے وہاں چند دیہات تھے، کچھ انصار کے، کچھ وہاں یہود کے قبائل، مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے دیہات تھے جو وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ وہاں گئے تو آپ نے اس کو مدنیت بنایا، مدینہ بنایا، شہر بنایا، سیولائز آپ نے دور پیدا کیا۔ سیولائز دور کون سا ہے؟ شہریت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ادارے ہوتے ہیں، جس میں روایات ہوتی ہیں، جس میں اقدار ہوتے ہیں، جس میں قانون ہوتا ہے، جس میں وہاں مجتہدین قانون ساز لوگ ہوتے ہیں، جس میں ان کے ماہرین ہوتے ہیں جو قومی اجتماعی زندگی پیدا کرنا، چلانا، اس کو محفوظ بنانا، اس کو ترقی دینا، ان کے ہر مسئلے کا حل تجویز کرنا، ان کی ہر چیز، ہر پریشانی سے انہیں نکالنا اور انہیں طاقتور بنا دینا۔ رسول اللہ نے یہاں سیولائز دور مدینہ کے اندر سے پیدا کر کے پورے عرب پر پھیلا دیا۔ مدینہ اس کا مرکز ہے، علم کا مرکز، سیاست کا مرکز، معیشت کا مرکز، تہذیب کا مرکز، اب اقدار کا مرکز، روایات کیسی ہونی چاہیے سورۃ الحجرات میں۔ پھر معاشرت، یہ سوشل لائف، اسلام گھریلو زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی کو کیسی بناتا ہے، وہ اس کے آداب سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے رہنما، قوم ان کی ادب کرے گی، وہ قانون بنائیں گے، قانون ان پر چلے گا، جھوٹی باتوں پر وہ اعتماد نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، آپس میں عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے۔ قرآن حکیم یہ توجہ دلاتا ہے۔ اب مسلمان دنیا میں امن، عدل، خوشحالی، اخوت، محبت، اس کی بنیاد پر وہ دنیا کی ساری قوموں کو ترقی دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسلام ہم نے تمہیں دے کر تمہیں اونچا کر دیا ہے۔ آج تم ہمیں احسان جتاتے ہو، ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ اللہ تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان ہمیں مت جتاؤ، ہم نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو ترقی ملی، نہیں، اسلام نے تمہیں ترقی دی ہے۔ تم جاہل تھے، تم بکھرے ہوئے تھے، تم منتشر تھے، تم آپس میں لڑتے تھے، تمہارا ذہن چھوٹا تھا، ہم نے تمہیں بڑی طاقت بنا کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ اسلام کا، نبی یہ اسلام کا کمال ہے۔ اس لیے اب اس کمال کو تسلیم کرو۔ اس لیے قرآن کی تاثیر تھی تو سورہ قاف سے یہ 7 صورتیں سورۃ الحدید تک جو قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ قاف والقرآن المجید۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کے دلوں پر وسوسے آتے ہیں، ایک وسوسہ جھوٹا ہے اور ایک حق بات آتی ہے، قرآن کی بات، تو فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن عزت والی کتاب کی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اب آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، یہ قرآن کے علم کو قبول کر کے تیار ہو جائے۔ اب سورہ زاریات میں بتایا جو قرآن کا علم قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ پہلی 4-5 آیات میں ان کی ذمہ داریاں بیان کی، پھر اس کے بعد اگلی 5, 6, 7, 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے اوصاف بیان کیے۔ یہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی جماعت یہ کون سی ذمہ داریاں ادا کرے گی؟ فرمایا والذاریات ذروا، یہ کیا کام کریں گے؟ فرمایا والذاریات ذروا، یہ وہ ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں چل کر کیا کرتی ہیں؟ بڑے بڑے فاسد قوتوں کو اکھاڑ کے پھینک دینے والی۔ والحاملات یسرا، وہ ہوائیں چلتی ہیں تو وہ دنیا میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، وہ اپنے کام تقسیم کر کے انتظامی تشکیل پیدا کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، قرآن کہتا ہے یہ جتنے وعدے ہیں یہ سچے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹے وعدے نہیں۔ پھر فرمایا حکم کیا دیا؟ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔
تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف دوڑ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں سمجھایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر طور پر گئے، وہاں تجلی آئی، اللہ کی طرف سے وہ نبی بنائے گئے، ان کو کتاب دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کے ذریعے اللہ کے حکم پر عمل کر کے بنی اسرائیل کو کہاں سے پستیوں سے نکال کر بلندی تک پہنچایا۔ کیا تجلی طور جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی وہ تو اپنے نتائج دیتی ہے، اور وہ تجلی جو محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن کی شکل میں آئی ہے، کیا یہ آج دنیا کے انسانوں کو رہنمائی دے کر یہ دنیا میں ترقی نہیں دے سکتی؟ سورہ النجم میں وہ تجلی جو محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر آئی اس کا بیان کیا۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ یہاں ایک طرف کیا ہے؟ ظن، خیال ہے، اور ایک طرف وحی کا یقینی علم ہے۔ اب یہ ظن اور خیال ہر دور کے لوگ اپنے گھڑ لیتے ہیں، اور قرآن کا علم یقینی علم ہے، وحی کا علم ہے۔ یہ تو کامیاب ترین اصول ہے، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وحی اللہ کی طرف سے سچا اور یقینی علم۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ اپنی خواہشوں پر، یہ گمان اور ظن پر خیال بناتے ہیں۔ انسان خیال سے نہیں ترقی کر سکتا۔ آپ خیال میں کیا کر لیں؟ گوشت پکا لیں، مرغا پکا لیں، وہ کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں ایک طالب علم وہ پڑھ کر آیا تو اس کے والد نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں منطق کا، لاجک کا علم پڑھ کر آیا ہوں، میں لاجیکلی ہر چیز آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا سمجھاؤ۔ اس نے کہا کہ جو انڈا پڑا ہوا ہے نا، یہ ایک انڈا نہیں ہے، ایک یہ اس انڈے کی شکل ہے، یہ مادی شکل ہے، یہ ایک انڈا ہے، ایک اس کے اندر ایک اور انڈا ہے جو اس کی روح ہے، جو اس کے اندر ہے، اور وہ بھی انڈا ہے۔ اس نے کہا یہ والا تو میں کھا لیتا ہوں، جو اس کے اندر والا تو کھا لے۔ اب اس نے اٹھا کر کھا لیا۔ اس نے کہا یہ والا انڈا تو کھا لے۔ اب کیا ہے؟ آج جتنے علوم ہیں کچھ علم خیالی علم ہے۔ بہت سارے لوگ قوموں کو خیالی علم کے پیچھے لگا کر کہتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ خیالی علم میں وہ اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں اور قوموں کو بے وقوف بنا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں علم تو بتا دی ہے، خیالی باتیں تو بتا دی ہیں، کہانیاں بڑی سنائی ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر حکمران، ہر لیڈر آ کر نئی کہانی سناتا ہے، قوم کو کہانی کے پیچھے چلی رہتی ہے۔ وہ 5 سال لوٹ مار کر کے قوم کے سارے پیسے جمع کر کے وہ اپنا کھاتا پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر نیا لیڈر آتا ہے، وہ نئی کہانی سناتا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، ہر ایک ان کے خیال کے پیچھے چلتا ہے، وہ نیا خیال گھڑ کے لے کر آتا ہے۔ میڈیا ایج ہے، اس لیے نیا خیال، نیا پروگرام وہ قوم کو دے کر ان کو خواب خیال میں ڈال کر ان کے لوٹ مار کر کے 5 سال کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے، وہ یقینی علم، وہ قربانی دے کر اسی قوم کے اندر رہتے ہیں۔ فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، فرمایا ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں آخری وقت تک چلتے ہیں، ہمارا مرنا جینا انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا کے لیڈر، قوموں کے آج لیڈر، قوموں کے ساتھ مرنا جینا کوئی نہیں ان کا، جب قوم پر مشکل وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القمر میں حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، عقل مند لوگ پیدا کرو، سچے لوگ پیدا کرو، بہادر لوگ پیدا کرو۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے یہ اجتہادی قوت پیدا کرتا ہے، ذہن پیدا کرتا ہے، ہر دور کے مسئلے کا حل صحیح علم کی بنیاد پر قرآن بتاتا ہے۔ اب دیکھو قرآن کی بنیاد پر صحابہ نے اپنے دور کا ہر مسئلہ حل کر کے بتایا، اور 1100 سال تک دنیا کے مسلمانوں نے دنیا کی قوموں کے اور اپنے قوموں کے مسائل قرآن کے علم کے ذریعے سے حل کر کے بتائے۔ آج مسلمان کیوں بانے؟ قرآن تو وہی ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی ہمارے اندر آئی۔ ہم نے قرآن سے وہ علم نہیں لیا جو قرآن کا علم تھا۔ آج ہم قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب سمجھنا شروع کر دیا، اس لیے آج گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گمراہی سے بچائے، قرآن حکیم کی عظمت کی طرف واپسی نصیب فرمائے، اس کے پیغام کو قبول کر کے اس کے نظریات اور افکار اور علم کی بنیاد پر نیا انسان دوست معاشرہ، توحید کی اساس پر، عدل کی بنیاد پر، قوت اور محبت کی بنیاد پر، اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر دنیا کی ساری قوموں کو ترقی دینے